شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام، حصہ 2، پارٹ 2۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار چراغ پا ہو گئے اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ سورۃ الاعراف آیات 80 ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے وہ قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سورۃ الاعراف آیات 90۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے فرمایا، تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے، اس کے بعد اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر سخت بہتان ہوگا اور ہمیں شایان نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں۔ سورۃ الاعراف آیات 89۔ اگر شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ رہتے اور انہیں بار بار وعظ و نصیحت کرتے، انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے متنبہ فرمایا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تم کو آسودہ آلات دیکھتا ہوں اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر رہے گا۔ سورۃ الحود آیات 84۔ انہوں نے کہا، شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ سورہ ہود آیات 87۔ حضرت شعیب نے جواب دیا، اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور مجھے تو توفیق ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور اے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت کرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیات 88-90۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نبی نہ تھے یا ان کی بصارت بہت کم تھی، چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کے جواب میں یہ سردار طعنہ دنی کرتے ہوئے انہیں سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ سورہ ہود آیات 91۔ اس پر حضرت شعیب نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم،
کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے، اور برادران ملت تو اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ سورہ ہود آیت 92-93۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا۔ قوم کے متکبر سرداروں کی جاریانہ گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیات 89۔ در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دیا۔